یہاں کی پشیمانی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے بلخ و بخارا کے، لیکن پھر کوئی دل پر چوٹ لگانے والا آیا، دل پر چوٹ لگی، بادشاہت کو چھوڑ دیا، فقیری کو اختیار کیا، جنگل میں جا کے دریا کے ندی کے کنارے جھونپڑی لگائی، اللہ اللہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وزیر آ گیا، وزیر نے آ کر کہا کہ حضور بیٹھے ہوئے اپنی گدڑی جو ہے وہ سی رہے تھے۔ کہا کہ کہاں تو بادشاہ تھی، نوکر چاکر حشم قدم شاہی محل راحت اور آرام، اور یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اپنی گدڑی بیٹھے ہوئے خود سی رہے؟ ارے چلیے بادشاہت آپ کی منتظر ہے، تخت و تاج آپ کا منتظر ہے۔ فرمایا کہ بھائی ایک سوال کا جواب دے دو، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک فریق جنت میں جانے والا ہوگا، ایک فریق دوزخ میں جانے والا ہوگا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ تو تم مجھے یہ بتا دو کہ میں کون سی جماعت میں ہوں گا، مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ فکر ہے کہ ایک جماعت جنت میں جانے والی، ایک جماعت دوزخ میں جانے والی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ غم ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ فکر ہے۔ اللہ یہ غم ہمیں بھی لگا دے، بڑا مبارک غم ہے۔ اللہ یہ فکر ہمیں بھی لگا دے، بڑی مبارک فکر ہے کہ ہم ابھی سے کوشش کریں کہ وہ فریق جو جنت میں جانے والا ہے اللہ ہمیں اس میں شمار کر لے۔ تو وزیر نے کہا کہ حضور یہ تو مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا، میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہا کہ بس پھر مجھے معذور سمجھو، میں معذور ہوں، میں بادشاہت کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے یہ غم ہے، یہ فکر ہے۔ تو قبر کی منزل سے بھی واسطہ پڑھنا ہے، حشر کی منزل سے بھی واسطہ پڑھنا ہے، اور اگر یہ سوچ اور فکر انسان پر آ جائے پھر یہ دنیا کی عیش پرستی انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ چاہے کتنے شاہی محلات کے اندر ہو لیکن وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا کرتا، کتنے عیش و عشرت کی حالت میں ہو لیکن وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا کرتا۔ اگر یہ فکر اس کے اندر آ جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، کہ آسمان پر کوئی 4 انگشت کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت کے اندر نہ لگے ہوئے ہوں، سجدے میں نہ پڑے ہوئے ہوں، اور آسمان اللہ کی ہیبت سے چرچرا رہا ہے، کسی چیز پہ وزن زیادہ ڈال دیا جائے وہ چرچر کرنے لگتی ہے۔ فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، اگر تم اسے دیکھ لو اور تم اسے سن لو تو پھر تم ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو، اور تم نرم نرم بستروں پر سو نہ سکو، تم جنگل اور غاروں میں نکل جاؤ، تم اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور جو میں سنتا ہوں۔ آج اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، آج وہ حجاب ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے نبی تو کھول کھول کر بتا گئے۔ کس لیے بتا گئے؟ اسی لیے بتا گئے کہ بھائی اس غفلت کے پردوں کو ذرا اپنے دماغ سے ہٹا دو، دل دماغ کو صاف کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ تو کہا کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جس نے مرنا ہو کیا وہ ایسے ہی جیا کرتا ہے؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہ دنیا کی چمک دمک نے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک راہ گزر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس زندگی کی، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، تو سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اس موت سے کسی کو مفر نہیں ہے کہ اللہ کے منکر تو دنیا میں ہے کہ خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی بھی نہیں۔ تو جو چیز اتنی اٹل ہو، حقیقت ہو، اس کی کتنی فکر انسان کو ہونی چاہیے
اس سے کہیں زیادہ کہ کل کیا کھاؤں گا، کیا کماؤں گا، کل اولاد کا کیا ہوگا، اس سے یہ فکر ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی تیاری کے اندر لگنا چاہیے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس کی تیاری کرانے کے لیے آتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اس کی تیاری کرانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں آتا. تو یہ رمضان کا مہینہ اس موت کی تیاری کرانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ بخشش و مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے. یہ رحمت بھی بانٹتا ہے، یہ مغفرت کو بھی بانٹتا ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کے پروانے بھی دلاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے بھیجا ہوا معزز مہمان ہے، جو ایک مہینے کے لیے اللہ ہمارے پاس بھیج دیتا ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے اس معزز مہمان کو ہے میرا یہ مہمان، لیکن تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. حضرت شہر رمضان شہر اللہ، اور آپ نے فرمایا شہر شعبان شہری، آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو معاف کرانے والا ہے، گناہوں سے نجات دلانے والا ہے. کیسا یہ مہینہ ہے کہ سارا سال اس رمضان کی تیاری آسمانوں پر کی جاتی ہے، سارا سال اس کی تیاری کی جاتی ہے اس معزز مہمان کے لیے. کس طرح کی جاتی ہے؟ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. اور بھائی جنت کو کس کے لیے سجایا جاتا ہے؟ کیا جنت کو فرشتوں کے لیے سجایا جاتا ہے؟ ارے جنت کو ہمارے لیے سجایا جاتا ہے کہ کوئی معزز مہمان اگر آتا ہے اس کے استقبال کے لیے ہم اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں نا، گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. کس لیے؟ اس رمضان کے لیے. اب وہ مہینہ عنقریب ہم تک آنے والا ہے، پہنچنے والا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. رجب کا مہینہ آتا تھا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. تو پتہ یہ چلا کہ رجب اور شعبان کے جو مہینے ہیں یہ برکت والے مہینے ہیں. آج ہم میں سے آدمی چاہتا ہے نا کہ برکت 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 کا متمنی متلاشی، اور بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں. جی برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ رجب اور شعبان کے جو مہینے ہیں یہ برکت والے ہیں، اور یہ برکت والا زمانہ ہم میں سے گزر رہا ہے اور ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں. یعنی گویا کہ وہ برکت چل کر ہم تک پہنچ چکی ہے اور وہ برکت ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، وہ ہمارے دلوں پر دستک دے رہی ہے کہ بھائی جس برکت کو تم تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، شکوا بھی کر رہے تھے کہ برکت نہیں ہے، وہ تو تم تک پہنچ چکی ہے. تو برائے مہربانی اس برکت کو حاصل تو کر لو. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.